اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کنویں کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کنویں کے پاک کرنے کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمُطَهِّرِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا۔ اگر کنواں نجس ہو جائے، کنویں کا پانی نجس ہو جائے، کیسے پاک کریں گے؟ اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَيَطْهُرُ اور پاک کریں گے البئر کنویں کو، یا یطہر البئر کنویں کو پاک کیا جائے گا بمطہر غیرہ، کون سے مطہر سے؟ جو غیر ہے اس کا، کس کا؟ غیر بئر، جو کنویں کے علاوہ ہے، یعنی اس پانی سے کریں گے جو کنویں کے علاوہ ہے۔ مثلا مطلقاً یعنی جو اور دوسری چیزوں کو مطلقاً پاک کرتا ہے وہی اس کو بھی پاک کرے گا۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی ہم کنویں کو پاک کریں گے یا کنویں کے پانی کو پاک کریں گے بمطہر غیرہ، اس مطہر کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے جو کنویں کے علاوہ ہے، صحیح، اور جو مطلقاً سب چیزوں کو پاک کرتا ہے، یعنی جو سب کو پاک کرتا ہے وہ اس کو بھی سے پاک کرے گا۔ یعنی ایک گڑھے میں پانی نجس ہوا، آپ نے اس میں آگے باہر سے کڑ پانی ڈال دیا، یا حوض کا پانی نجس ہو گیا، آپ نے کڑ پانی ڈالا، مثلا اس طریقے سے جو دوسری جگہوں کو یعنی دوسروں نجاستوں سے بھی پاک کرتا ہے مطلقاً، وہی کڑ میں بھی، اس میں کنویں میں بھی استعمال ہوگا پاک کرنے کے لیے۔ یطہر البئر اور کنویں کا پانی پاک کیا جائے گا بمطہر، کس سے؟ مطہر سے، پاک کرنے والے، کس سے؟ غیر ہی، غیر البئر، جو کنویں کے علاوہ دوسرا پانی ہے پاک کرنے والا ہے، اس سے پاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلقاً، کہ جو مطلقاً پاک کرتا ہے چیزوں کو، نجس چیزوں کو، جو ہر چیز کو پاک کرتا ہے، صحیح، جو مطلقاً پاک کرتا ہے یعنی دوسری چیزوں کو، سب کو پاک کرتا ہے، اسی کے ذریعے کنویں کو پاک کیا جائے گا، اسی سے کنویں کو بھی پاک کیا جائے گا۔ وَبِنَزْهِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، کہہ رہے ہیں کہ اور پاک کیا جائے گا جمیعہ، جمیع مائل بئر، تمام پانی کھینچ کر، للبعیر کنویں کے، اونٹ کے لیے، یعنی اگر اونٹ مر جائے تو اس میں کیسے پاک ہوگا؟ کیسے پاک کیا جائے گا؟ کہ تمام پانی اس کا کھینچا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں بعیر کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ، وہ اونٹ ہے۔ بعیر کیا ہے؟ اونٹ کو کہتے ہیں۔ بمنزلۃ الانسان، انسان کی طریقے سے ہے۔ یشمل الذکر والانثیٰ، یہ شامل ہے چھوٹے مذکر اور مؤنث دونوں کو، چاہے ابل ذکر ہو یا انثیٰ ہو، یعنی ایک ہی حکم ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، شامل ہے یہ حکم، یعنی بنظر جمیع للبعیر ذکر والانثیٰ، یشمل الذکر والانثیٰ، مذکر کو بھی مؤنث کو بھی، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ الصغیر والکبیر، صغیر و کبیر کو شامل ہے، چاہے بچہ ہو اونٹ کا یا بڑا اونٹ ہو، سب کو شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مقصود اونٹ سے، چھوٹے بڑے مذکر مؤنث سے، کیا اونٹ کا گرنا ہے کنویں میں یا کچھ اور مقصود ہے آپ کا؟ کہ نہیں، اونٹ کے گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اونٹ تو پاک ہوتا ہے، اونٹ نجس تھوڑا ہی ہوتا ہے جو اس کے گرنے سے جو ہے وہ سارا پانی کھینچا جائے گا کنویں کا، اتنی بڑی مصیبت برداشت کی جائے گی، ہاں، پریشانی کو اٹھایا جائے گا، وہ تو پاک ہوتا ہے اونٹ تو۔ پھر
والمراد من نجاستہ، مراد کیا ہے اس نجاست سے؟ المستندۃ الی موتہ، کون سا؟ کہ جو گر جائے اور گر کے مر جائے، یعنی مردہ اونٹ کے بارے میں یہ حکم ہے. واضح ہوا؟ مردہ اونٹ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو اونٹ گر جائے اور مر جائے اس میں گر کر، اس کے بارے میں یہ حکم ہے. صرف گرنا کافی نہیں ہے کیونکہ اونٹ نجس نہیں ہوتا. وَقَضَاءَ الثَّوْرِ، اور اسی طریقے سے ثور یعنی بیل. قِيلَ هُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ، کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ثور کیا ہوتا ہے کہ یہ بقر کا مذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، یعنی بیل. وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ اطلاقِهِ اسمًا عُرفًا، کیا ہوتا ہے یہ؟ کہہ رہے ہیں کہ قیل ہوا ذکر البقر، کہ یہ بقر کا مذکر ہے. وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ اطلاقِ اسمِهِ، اور اولا ہے کہ یہ اس کا نام جو ہے اس میں یعنی ثور ہے، کس پر ساتھ اطلاق ہو؟ اس کا گائے پر بھی اطلاق ہو. جی یہ اولا کیا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ گائے پر بھی ہو، چونکہ جو چھوٹا ہے اس چونکہ اگر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ثور جو ہے وہ ذکر ہے بقر کا یعنی گائے کا ذکر ہے. کہہ رہے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ اعتبار والاولا اعتبار اطلاق اس میں ہی، اس کے نام کا اطلاق کا اعتبار ہو کس پر؟ گائے پر بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ ثور کا اطلاق گائے پر تو چلو ہو جائے گا مان لیجئے اگر شامل کرنے سے، لیکن جو گائے کا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس پر ثور کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واضح؟ عرفن یعنی ما ذالک، صحیح ہے، یعنی عرف میں اس پر اطلاق اس کا نہیں ہوتا بچے پر. والخمر قلیلہ وکثیرہ، اور شراب بھی اگر گر جائے کہہ میں کنویں میں، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کیا حکم ہے اس کا؟ تمام پانی کھینچا جائے گا. والمسکر، اور جو نشاور چیز ہے، مسکر یعنی نشا آور شے. الماء، کیا شرط ہے؟ مسکر کی شرط کیا ہے؟ الماء بالاصالہ، جو بالاصالہ یعنی اصلی حال اپنی اصل کے اعتبار سے سیال ہو، بہنے والی ہو، یعنی وہ مسکر کہ جس کی اصل بہنے والی ہو. ایسا ہوتا ہے نا، کیا ہر مسکر بہنے والا ہے محمد علی؟ نہیں، بلکہ بعض مسکر سیال نہیں ہے، بہنے والے نہیں ہیں. جیسے ہاں گانجا، یا مثلا جیسے بھنگ ہوتی ہے، اسے جو ہے وہ جو نہروں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اسے لوگ ملتے ہیں تو اسے پیتے ہیں، وہ نشاور ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کیا یعنی سیال نہیں ہوتی، بہنے والی نہیں ہوتی، وہ مائع نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر ایسی چیز کو یعنی مسکر کو، نشا آور شے کو، جس کی اصل سیال نہیں ہے، بہنے والی نہیں ہے، اگر اس کو سیال بنا بھی لیا جائے تو کیا وہ پھر وہی حکم ہے اس کا؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں. اگر کسی چیز کو بنا بھی لیا جائے سیال، کسی نشا آور شے کو، اور اس کی اصل سیال نہ ہو، بہنے والی نہ ہو، صحیح، تو اس کا وہ حکم نہیں ہے. آگے محمد حسن صاحب سمجھ میں آیا؟ نہیں، اگر ایک چیز سیال ذاتی طور پر نہیں ہے، اس کی اصل سیال نہیں ہے، ہاں، اور اس کو جو ہے وہ سیال بنا دیا جائے تو کیا اس کا حکم یہی ہے جو بتا رہے ہیں مسکر مائع والا؟ کہ نہیں، اس کا حکم یہ نہیں ہے. یعنی ان کے کہنے میں یہ ہے والمسکر الماء بالاصالہ، اصالہ کیا ہے؟ اس چیز کو خارج کر دیا کہ جو اصل میں یعنی مائع یا سیال نہ ہو، اس کا حکم وہ نہیں ہے. اگر کسی مسکر کو کہ جو اصلاً سیال نہیں ہے، مائع نہیں ہے، اگر اس کو ایسا کر دیا جائے تو اس کا حکم وہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے مسکر کے ساتھ جو پھر شرط لگائی شہید ثانی نے الماء بالاصالہ، اس سے انہوں نے خارج کر دیا کس چیز کو؟ کس کو خارج کیا؟
یعنی اگر کسی جامد چیز کو بہنے والی بنا لی جائے، اس کو خارج کر دیا، صحیح ہے؟ وَالْخَمَرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، اور شراب چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، صحیح ہے، اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ پورا پانی نکالا جائے گا۔ وَالْمُسْكِرُ الْمَائِعُ بِالْأَصَالَةِ، اور وہ مسکر نشاور شے کہ جو اصلاً بذات خود مائع ہو، یعنی اگر کسی چیز کوئی چیز بذات خود سیال یا بہنے والی نہیں ہے اور اس کو سیال یا بہنے والی بنا لی جائے تو اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ بالاسالہ کیا کریں انہوں نے اس کو خارج کر دیا۔ وہ دم الحدث، دم الحدث وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورُ، دم حدث کیا ہے؟ دم حدث وہ دماء ثلاثہ ہے قول مشہور کی بنا پر، مشہور کے نزدیک، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ سارا پانی کنویں کا نکالا جائے گا۔ والفقاع، اور فقاع، فقاع کیا ہے؟ بضم الفا، یعنی فقاع یا فقانی فقاع بضم الفا، فے کو ضمے کے ساتھ۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الذِّكْرَ عَلَى سِرِ الْعِنَبِ، اور فقاعی سے جو ہے وہ ملحق کیا ہے مصنف نے اپنی کتاب ذکرہ میں کس چیز کو؟ عصیر عنبی کو، یعنی انگور کے جوس کو۔ کون سے جوس کو؟ کب؟ بعد اشتدادہ بالغلیان قبل ذہاب ثلثی، کب قرار دیا انگور کے جوس کو؟ جب وہ ابل جائے، غلیان پا جائے اور 2/3 جلنے سے پہلے۔ بات سمجھائیں؟ 2/3 جل گیا جی، کیا جب وہ بہت اس میں ابل جائے، ابل جائے اور اس میں شدت پیدا ہو جائے، ہیجان پیدا ہو جائے پانی میں، انگور کا پانی ابلنے لگے، ابل جائے اور اس بہت زیادہ شدید اس میں شدت پیدا ہو جائے اور وہ ابلنے لگے۔ غلیان ابلنا، بعد اشتداد ہی بالغلیان، جب وہ بہت زیادہ ابل جائے۔ قبل ذہاب ثلثی، اور اس کے 2/3 ختم ہو جانے سے پہلے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، کہہ رہے ہیں اور یہ بعید ہے، انشاءاللہ یہ کل آئے گا۔ آپ یہیں پر اس کو سمجھیے فی الحال اتنا ہی کہ فقہ کے ساتھ ضم کیا ہے، ملایا ہے فقہ کے حکم سے مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ذکرہ میں کس چیز کو؟ عصیر عنبی کو، یعنی انگور کے جوس کو۔ عام انگور کا جوس نہیں بلکہ وہ انگور کا جوس کہ جس کو ابال آیا ہو، جو ابلا ہو، خوب پکایا گیا ہو، صحیح ہے، اور کب؟ قبل ذہاب ثلثی، 2/3 ختم ہونے سے پہلے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، اور یہ بات بعید ہے، یہ بات بعید ہے، انشاءاللہ یہ کل کو آئے گا۔ بعید ہے، کیا بعید ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔